بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب فرما لیں۔ نبوت کے چھٹے برس کا ذکر ہے کہ ایک روز ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی صفا پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ابو جہل وہاں پہنچ گیا، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے بکواس کیا اور آپ یہ بکواس سن کر چپ رہے، تو اس نے ایک پتھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر دے مارا جس سے خون بہنے لگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ کو خبر ہوئی، وہ ابھی مسلمان نہ ہوئے تھے۔ قرابت کے جوش میں ابو جہل کے پاس پہنچے اور اس کے سر پر اس زور سے کمان ماری کہ وہ زخمی ہو گیا۔ حمزہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہا، بھتیجے تم یہ سن کر خوش ہوگے کہ میں نے ابو جہل سے تمہارا بدلہ لے لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چچا جان میں ایسی باتوں سے خوش نہیں ہوا کرتا، ہاں اگر آپ مسلمان ہو جائیں تو مجھے بہت بڑی خوشی ہوگی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ غزوہ احد میں آپ نے بڑے بڑے دشمنوں کو خاک و خون میں سلایا۔ وحشی غلام نے ایک پتھر کے پیچھے چھپ کر بزدلانہ حملہ آپ پر کیا، زخم ناف کے قریب لگا جس سے آپ شہید ہو گئے۔ دشمنوں نے آپ کا جگر نکالا، کان کاٹے، چہرہ بگاڑا، پیٹ چاک کر ڈالا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حال دیکھا تو سخت غمگین ہوئے اور سید الشہداء اور اسد اللہ و رسول ہی کا خطاب عطا فرمایا اور زبان اقدس سے بے ساختہ نکلا، میں نہیں جانتا کہ میرے چچا نے کسی کے ساتھ کبھی برا سلوک کیا ہو۔ ابن جریر کی روایت ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر عورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیعت کرنے کے لیے حاضر ہوئیں، تو آپ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ عورتوں سے کہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم سے اس بات پر بیعت لیتے ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ ان بیعت کے لیے آنے والیوں میں ہندہ بھی شامل تھی، جو عتبہ بن ربیعہ کی بیٹی اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی۔ یہی تھی جنہوں نے اپنے کفر کے زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیٹ چیر دیا تھا۔ اس وجہ سے وہ ان عورتوں میں ایسی حالت میں آئی تھی کہ کوئی انہیں پہچان نہ سکے۔ اس نے جب فرمان سنا تو کہنے لگی، میں کچھ کہنا چاہتی ہوں لیکن اگر بولوں گی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پہچان لیں گے اور اگر پہچان لیں گے تو میرے قتل کا حکم دے دیں گے۔ میں اسی وجہ سے اس طرح آئی ہوں کہ پہچانی نہ جاؤں، مگر وہ عورتیں خاموش رہیں اور ہندہ کی بات اپنی زبان سے کہنے سے انکار کر دیا۔ آخر انہی کو کہنا پڑا کہ یہ ٹھیک ہے، جب شرک سے ممانت مردوں کو ہے تو عورتوں کو کیوں نہ ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہ فرمایا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، ان سے کہہ دو کہ دوسری بات یہ ہے کہ چوری نہ کریں۔ اس پر ہندہ نے کہا، میں ابو سفیان کی معمولی سی چیز کبھی کبھی لے لیا کرتی ہوں، کیا خبر چوری میں داخل بھی ہے یا نہیں، اور میرے لیے یہ حلال بھی ہے یا نہیں۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسی مجلس میں موجود تھے، یہ سنتے ہی کہنے لگے، میرے گھر میں سے جو کچھ بھی تو نے دیا ہو، خواہ وہ خرچ میں آ گیا ہو یا اب بھی باقی ہو، وہ سب میں تیرے لیے حلال کرتا ہوں۔ اب تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صاف پہچان لیا کہ یہ میرے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قاتلہ اور ان کے کلیجے کو چیرنے والی اور پھر اسے چبانے والی عورت ہندہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پہچان کر اور ان کی یہ گفتگو سن کر اور اس حالت میں دیکھ کر مسکرا دیے اور انہیں اپنے پاس بلا لیا۔ انہوں نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ تھام کر معافی مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم وہی ہندہ ہو؟ ہندہ بولی، جی ہاں۔ فرمایا، جاؤ آج میں نے تجھے معاف کیا۔ اس مختصر سے واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے اپنے چچا کے قاتلوں کو بھی معاف کر دیا تھا
تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس طرح کی سنت پر عمل کریں، اور ہمارے ساتھ کبھی کوئی ایسا واقعہ پیش آئے تو ہم بھی اپنے مخالفین کو معاف کر دیا کریں۔ آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ اللہ حافظ۔